کہ اگر 4 دن میں نہ دیں تو ہم جا کے آپ کے وہ چیزیں جو آپ اون کرتے ہیں سب کیا آپ ایمبیسی پہ چلے جائیں گے؟ ایک بیلف کو لے کے ایک وارنٹ لے کے آپ ایمبیسی آف پاکستان چلے جائیں گے، کہیں گے نکلو ادھر سے، یہ سعودی ہو گیا ہے ابھی، اس لیے کہ آپ کے گورنمنٹ نے ہاں لیکن لاسٹ ٹائم بھی پھر ہم نے چائنا سے ہی لے کے پیسے ویسے دیے تھے. بات وہی آ جاتی ہے کہ پھر قرض لینے والے کی تو کوئی عزت نہیں ہوتی. نہیں، یہ کوئی بات ہے پبلش کرنے کا؟ یہ کوئی چھاپنے کی بات ہے؟ وزارت اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ وارن کیا فارن آفس کو، پاکستان کو کوئی قانونی طور پر اب اختیار نہیں ہے، کوئی ان کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کو کسی عدالت میں چیلنج کر سکیں، اور اگر کوئی پرابلم ہوئی تو جو سعودی عرب کا قانون ہے وہ اس میں وہ کرے گا، پریویل کرے گا، فیصلہ پھر سعودی عرب کے قانون کے مطابق ہوگا. اتنی دفعہ ڈیفالٹ کا لفظ استعمال ہوا کہ آدمی حیرت سے ہی رہ جاتا ہے. ہر دو پیراگراف میں ڈیفالٹ کا ذکر ہے. بھائی اگر آئی ایم ایف سے ڈیفالٹ کر جائے، ورلڈ بینک سے کر جائے، ایشیائی ترقیاتی بینک سے کر جائے، کسی سے کر جائے تو سعودی قرض، اور آپ کو پتا ہے وہ قرض آپ استعمال تو نہیں کر سکتے. جے ہند دوستو، ویلکم ٹو جے ہند ٹائمز. دوستو آج سب کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ پاکستان اب پوری طرح سے کنگال ہو چکا ہے، اور اب تو حالت یہ ہے کہ پاکستان 2-3 بلین ڈالر کے لیے دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کے سامنے لیٹنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. حال ہی میں پاکستان کے بردر اسلامک ملک سعودی عرب نے پاکستان کو 3 بلین ڈالر کا قرض دیا ہے، اور اس قرض کے لیے پاکستان نے اپنی پوری سیلف اسٹیم کو داؤ پر لگا دیا ہے. پاکستانی میڈیا میں اس پر کافی بحث چل رہی ہے، اور پاکستان کے 2 پترکار ہلالی صاحب اور ہارون رشید تو پوری طرح بوکھلا گئے ہیں. تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی اور. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرے. سعودی عربیہ نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے نا، جدھر انہوں نے آپ کو کہا ہے پبلکلی پرنٹ کر کے دنیا کے سامنے آپ کو بتایا ہے اور کہا ہے کہ اگر تم بچو جب آپ پیسے مانگتے ہو پیسے نہیں دے گے تو 4 دن میں اگر نہیں دو گے تو وہ تمہارے چیزیں جو ملک کے باہر ہیں وہ ضبط ہو جائیں گے. آپ یقین کریں کہ ٹیکنیکلی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا پاکستان کے چیزیں ہیں اگر 4 دن میں اس کو یہ جب ایم بی ایس پیسے مانگے گا اس کو اگر ہم نہ دیں یا دیری ہو جائے تو ہم اگری کر گئے ہیں. اتنی شرمناک بات ہے کہ وہ بھروسہ نہیں ہے اس میں، حالانکہ ہم نے کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا ہے. پاکستان has never defaulted on a debt. تو آپ کیوں یہ شرط لگا رہے ہیں کہ اگر 4 دن میں نہ دیں تو ہم جا کے آپ کے وہ چیزیں جو آپ اون کرتے ہیں سب کیا آپ ایمبیسی پہ چلے جائیں گے؟ ایک بیلف کو لے کے ایک وارنٹ لے کے آپ ایمبیسی آف پاکستان چلے جائیں گے، کہیں گے نکلو ادھر سے، یہ سعودی ہو گیا ہے ابھی، اس لیے کہ آپ کے گورنمنٹ ہاں لیکن لاسٹ ٹائم بھی پھر ہم نے چائنا سے ہی لے کے پیسے ویسے دیے تھے. بات وہی آ جاتی ہے کہ پھر قرض لینے والے کی تو کوئی عزت نہیں ہوتی. نہیں، یہ کوئی بات ہے پبلش کرنے کا؟ یہ کوئی چھاپنے کی بات ہے؟ معاف کریے، میں تو حیران ہوں. تو ہوتی ہے ظاہر ہے جو پیسے لیں گے دوسروں سے. اصل بات یہ ہے کہ عزت کہاں کی عزت؟ جب آپ نے ادھار لینا، اللہ معاف کرے آپ کو محتاج ہی نہ اللہ کرے، جب بندہ محتاج ہو جائے تو پھر اس طرح کی تو باتیں ہوتی ہیں. نہیں، ہم پہلے بھی ادھار لیتے ہیں ان سے، عمران صاحب ان سے پہلے بھی ادھار لیتے ہیں. سر پہلے بھی ایسی چیزیں ایسے شرطیں آپ پبلش کر کے لوگوں کو ذلیل کرنے کے ہلالی صاحب کیوں کرتے ہیں؟ پہلے بھی لیتے ہیں، اور پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کچھ عرصے کے بعد آپ کے قرضے کو گرانٹ میں تبدیل بھی کر دیتے تھے، آپ کو فری تیل بھی دے دیتے تھے. وہ پہلے مگر یہ نہیں شرطیں ہوتے تھے، یہ ایسے شرط نہیں ہوتے. سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب تو سعودیہ جیسا آپ کا دوست ملک، آپ کا بھائی، ایسا کیوں ہے؟ گورنمنٹ کا فیلئر ہے یہ بھی. تو گورنمنٹ کا فیلئر اور میرا اور آپ کا فیلئر ہے. سے پہلے جو پیسے ہمیں ملے ہیں سعودی عرب سے، ان کی میں شرائط کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہماری پوزیشن کیا ہے اس وقت، اور ہماری حکومت جو کر رہی ہے ظاہر ہے مجبوری کے عالم میں بھی ہو سکتا ہے، کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اسی ایجنڈے پر متفق ہوں، یہ مجھے نہیں پتا، یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں. لیکن آپ کو جو اس وقت تک ہمیں جو معلوم ہے کہ اس کی شرائط کیا ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سخت شرائط ہیں. لیکن ابھی جو ملا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہمیں ابھی جو 3 بلین ڈالر ملا ہے یہ ہمیں اس پر ہم نے سود دینا ہے 4%. تو اگر ہم اس کو شامل کر لیں 3 سال میں اس کی اماؤنٹ کو تو جو 124 ملین ڈالر بنتا ہے، یہ ہم نے ان کو سود دینا ہے. اور یہ جو رقم ہے 3 ارب ڈالر یہ 72 گھنٹے کے ریٹرن نوٹس پر پاکستان کو واپس کرنی ہوگی. مثلا اچانک اگر کوئی بات ہوتی ہے اور اس میں وہ اس حوالے سے یہ معاہدے میں شامل ہے کہ جو مرضی چلے گی وہ سعودی عرب کی چلے گی. اگر سعودی عرب یہ کہتا ہے آج سے 4 مہینے کے بعد کہ مجھے پیسے چاہیے، تو پاکستانی یہ نہیں کہہ سکتے انہیں کہ جناب آپ نے تو ہمارے ساتھ 3 سال کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے تو ابھی تو آپ واپس نہیں لے سکتے. نو، سعودی عرب اگر کہے گا کہ مجھے ابھی پیسے چاہیے، ریٹرن ریکویسٹ ان کی آئے گی، 72 گھنٹے کے اندر اندر پاکستان کو وہ 3 بلین ڈالر دینا پڑیں گے. اور اس کا میں نے آپ کو بتایا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 4% ہے، 124 ملین ڈالر بنے گا انٹرسٹ پورے اس ٹائم کا. اچھا، آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ ٹرمینیٹ ہوتا ہے. اگر آئی ایم ایف کی ممبرشپ پاکستان ٹرمینیٹ کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ تصور کیا جائے گا کہ سعودی عرب کے ساتھ یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں پاکستان نے ڈیفالٹ کر دیا، اور اگر پاکستان ڈیفالٹ کرے گا تو 72 گھنٹے کے اندر اندر یہ 3 بلین ڈالر آپ کو واپس دینا پڑیں گے.
اور وہ جو ایک 1.2 بلین ڈالر کی وہ جو کریڈٹ فیسلٹی ہے آئل کے لیے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 بلین ڈالر دے کے ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ, آئی ایم ایف نے یہ انشور کیا ہے, آئی ایم ایف کون ہے, آئی ایم ایف امریکہ ہے, امریکہ نے سعودی عرب کے ذریعے 3 بلین ڈالر پاکستان کو دے کے اس بات کو یقینی بنایا کہ ہم آئی ایم ایف کی شرائط کو مانیں گے. اب تو آئی ایم ایف نے یہ یقینی بنایا, کیونکہ اب اگر پاکستان شرائط نہیں مانتا اور آئی ایم ایف اپنا پروگرام سسپینڈ کرتا ہے تو یہ جو سعودی عرب سے پیسے ملے ہیں نا, یہ فوری طور پر آپ کو واپس کرنے ہوں گے جناب, فوری طور پر. تو یہ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ دوستی کی ہے یا امریکہ کے ساتھ جو ان کا اپنا جو وہ ایک تعلق ہے اس کو انہوں نے نبھایا ہے پاکستان کو اپنے پنجوں میں لینے کے لیے. ایک اور بات ہے اس میں بڑی اہم, میں ذکر کر چکا ہوں اپنے ویلاگز میں بھی, لیکن آج یہ بتانا بہت ضروری ہے. اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو پاکستان کسی بھی وجہ سے اگر سعودی عرب کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے اس کا اس پیسے کے معاملے, دنیا کی کسی عدالت میں جا کر سعودی عرب کے خلاف کیس نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے اس حق کو ختم کر دیا اس معاہدے میں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, وزارت اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ وارن کیا فارن آفس کو, پاکستان کو کوئی قانونی طور پر اب اختیار نہیں ہے, کوئی ان کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کو کسی عدالت میں چیلنج کر سکیں. اور اگر کوئی پرابلم ہوئی تو جو سعودی عرب کا قانون ہے وہ اس میں وہ کرے گا, پریویل کرے گا. فیصلہ پھر سعودی عرب کے قانون کے مطابق ہوگا, اور اس کے مطابق یہ بھی شامل ہے کہ پاکستان سے باہر جو پاکستان کی جائیدادیں ہیں اس کو سعودی عرب فوری طور پر ضبط کر سکے گا اس معاہدے کی روح سے. یہ ہمارے برادر ملک کا معاہدہ ہے جو میں نے کہا کہ میں آپ کو گوش گزار کر. آئی ایم ایف کی تو ظاہر امریکہ کے کہنے پہ اتنے سخت ہے, اور سعودی عرب قرض کے بھی کبھی کسی نے تصور بھی کیا تھا جو شرائط ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. سعودی عرب کی تو قرض کی ایسی شرائط ہیں کہ آج تک مجھے یاد نہیں ہے پاکستان کو, دنیا کے اور ملکوں میں تو ہوا ہے, یعنی جرمنی پہ پابندیاں لگی تھی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپان پہ لگی تھی, اور کئی ملکوں پہ لگی تھی, ترکی پہ لگی تھی جب وہ عثمانی سلطنت ٹوٹی ہے, لیکن پاکستان پہ اس طرح کی پابندی ہے. اور سعودی قرضہ جو ایک عجیب و غریب ہی قرضہ ہے, 72 گھنٹے میں واپس لیا جا سکتا ہے, فیصلہ بھی سعودی عدالت کرے گی, عجیب بات ہے. اور اگر پاکستان اس میں اتنی دفعہ ڈیفالٹ کا لفظ استعمال ہوا کہ آدمی حیرت زدہ ہی رہ جاتا ہے. ہر پیراگراف میں ڈیفالٹ کا ذکر ہے. بھائی اگر آئی ایم ایف سے ڈیفالٹ کر جائے, ورلڈ بینک سے کر جائے, ایشیائی ترقیاتی بینک سے کر جائے, کسی سے کر جائے تو سعودی قرض, اور آپ کو پتہ ہے وہ قرض آپ استعمال تو نہیں کر سکتے.